اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کامرس کے رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 1 ہمارا جو ہے اسٹارٹ ہوا، اور اس میں کچھ بیسک چیزیں میں نے آپ کو جغرافی یا کمرشل جغرافی کے بارے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور یہ بتایا کہ جیو پلس گرافی یہ دو الفاظ کا کیا ہے، مرکب ہے، اٹ از اے کمپاؤنڈ ورڈ، اور اس کے میننگ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ کسی سبجیکٹ کو اسٹڈی کیوں کیا جاتا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے اس کا اسکوپ ہے اور اس کی امپورٹنس ہے، اسی لیے وہ سبجیکٹ اپنی ایک بہترین انفرادیت کو برقرار رکھتا ہے۔ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر سائنس انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، بشرطے کہ انسان اس سے صحیح طور پہ مستفید ہو سکے، فائدے اٹھا سکے۔ تو میڈیشن آج ہم ڈسکس کریں گے اسکوپ اور امپورٹنس آف کمرشل جغرافی۔ اسٹڈی آف commercial geography basically study of different resources which are available on the earth۔ اس کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریسورسز معاشی سطح پہ پیدا کیے گئے اکنامک لیول پر، وہ کیا ہیں اور وہ کتنے اہم ہیں، یہ سب کچھ آ جاتا ہے جغرافی کے اندر۔ اور کمرشل جغرافی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جغرافر یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کہیں پر ایگزسٹ کر رہی ہے، مثلا کوئلہ کہیں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، کہیں پر جناب آپ کا سنگ مرمر یا ماربل ایگزسٹ کر رہا ہے، تو کیا وجوہات ہیں، وہاں وہ چیز کیوں ہے، اور وہ چیز کب سے ہے، پھر وہاں کے موسمی حالات کیسے ہیں، لوگوں کا طرز زندگی یا طرز رہائش کیسا ہے، اور پلس وہ ان سے کیسے استفادہ یا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسانوں کے لیے تجسس کا باعث ہوتی ہیں، اور اسی کو اسٹڈی کر کے بڑے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی اٹس اے اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریسورسز، اس کا اسکوپ یہ بیان کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اسٹڈی آف ایگریکلچرل ریسورسز، زرعی وسائل کا مطالعہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ زرعی وسائل سے مراد یہ ہے کہ زمین کی فرٹیلیٹی کتنی ہے، وہاں پہ کلائمیٹک چینجز کیسی ہیں کسی خاص علاقے کی، اویلیبلٹی آف واٹر، اریگیشن، کراپس کی ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کمرشل جغرافی کے اسکوپ کا حصہ ہیں۔ ایز ویل ایز اٹ از اے اسٹڈی آف منرل ریسورسز۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے خزانے، بے بہا خزانے جو ہیں آپ کے لیے چھپا رکھے ہیں، جن کو انسان اپنے علم کے ذریعے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی زمین جو ہے وہ سونا، چاندی، اس کے علاوہ چونا وغیرہ ہے، نمک ہے، کوئلہ ہے، معدنی تیل یا منرل آئل، بھرا پڑی ہیں چیزیں، تو ان کے وسائل کا مطالعہ ہے۔ اسی طرح انڈسٹریز کو اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ انڈسٹریز انسانی زندگی کے لیے یا انسان کی ویلفیئر اور پراسپیرٹی کے لیے کتنی اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں، الیکٹرسٹی جنریٹ کرنے والے ادارے ہیں، اس کے علاوہ شوگر ملز ہیں، ایز ویل ایز فلور ملز ہیں، فرٹیلائزر انڈسٹریز ہیں، یہ ساری ہم ہی نے بنائی ہیں، اور ہم اس پر اس لیے کام کرتے ہیں کہ بنی نوع انسان بہتر زندگی گزر بسر کے ساتھ اپنا سکے۔ پلس اٹ اسٹڈی ٹرانسپورٹ ریسورسز۔ یاد رکھیے گا ٹرانسپورٹ ریسورسز جو ہیں وہ نقل و حمل کے وسائل ہیں۔ اگر یہ وسائل انسانی زندگی سے مائنس کر دیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ آپ نے کوئی چیز بنا لی ہے، تیار کر لی ہے، لیکن اب اس کو آپ دوسری جگہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو یو شوڈ ریکوائر سم سارٹ آف ٹرانسپورٹ ریسورسز۔ تو ٹرانسپورٹ ریسورسز میں اسٹڈی کرنے پہ ہمیں نظر آتا ہے بائی لینڈ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے، بائی ایئر ہو رہی ہے، بائی سی ہو رہی ہے۔ تو یہ ٹرانسپورٹ ریسورسز ہیں، ان کا مطالعہ پھر ہر ایک کی اپنی کیا سگنیفیکنس ہے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ ریسورسز آف مارکیٹس ہیں، دنیا بھر میں پائی جانے والی جو مارکیٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور وہاں پر کس طرح کا ہیومن رہتا ہے، کس طرح کا کنزیومر بیہیویئر لوگ اڈاپٹ کیے بیٹھے ہیں، پرائس کیا ہوتے ہیں، کاسٹ کیسے کور کی جاتی ہے، فنڈز کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، پلس مارکیٹ میں کون سی چیزیں زیادہ پسند کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو دنیا بھر میں مارکیٹس ڈومیسٹک لیول کی بھی ہیں اور فورن لیول کی بھی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے مال منگایا بھی جاتا ہے، مال سیل آؤٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو کمرشل جغرافی کا اسکوپ بہت وائڈنڈ ہے، بہت وسیع ہے۔ اسی طرح سے امپورٹنس فار اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں، طالب علموں کے لیے، یعنی آپ لوگوں کے لیے بہت اہم یہ علم ہے، یہ سائنس ہے، بیکاز اس کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ کین ایزیلی ڈیفائن اٹس کیریئر وے، کہ میں نے کس سمت میں جانا ہے۔ آیا میں ایک بزنس مین بن سکتا ہوں، ایک اچھا ٹریڈر بن سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک اچھا بینکر بن سکتا ہوں، میں انشورنس کی طرف سے جا سکتا ہوں، میں ایگریکلچر کی فیلڈ کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں۔ تو دیر آر مینی فیلڈس۔ تو اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اس کا پڑھنا نقصان کا باعث تو کم از کم نہیں ہو سکتا، بڑے فائدے کا باعث ہے اگر اسٹوڈنٹ سنسیریٹی کے ساتھ کسی بھی سبجیکٹ کا مطالعہ کرے۔ اسی طرح سے امپورٹنس فار فارمرز، کسانوں کے لیے یہ علم بڑا مفید ہے۔ کسان
اگر تھوڑا پڑھا لکھا ہو، یا بعض ملکوں کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ لٹریسی پروگرام شروع کیے جاتے ہیں تاکہ کسانوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے، کہ وہ جان سکیں کہ سیڈز کی نیچر کیا ہوتی ہے، سوائل کی میکینزم کیا ہے، اس کے علاوہ کلائمیٹک چینجز کب کہاں ہو سکتی ہیں، انسیکٹ کے حملے کب ہوتے ہیں، جیسے آج کل ٹڈی دل جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا کام کیا جاتا ہے۔ ٹڈی دل کے اثرات جو ہیں ظاہر ہے وہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو بہت ساری فصلوں کو چٹ کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے، تو اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ دس از آل اباؤٹ ریگارڈنگ کمرشل جیوگرافی ایز ویل ایز امپورٹنس فار انڈسٹریلسٹ۔ صنعت کاروں کے لیے یہ علم بڑا اہم ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح کے ریسورسز ہیں، را مٹیریل ہیں، اور ان سے ہم کیا چیزیں مینوفیکچرڈ کر سکتے ہیں۔ ایز ویل ایز اٹ از امپورٹنٹ فار دا پولیٹیشینز۔ پولیٹیشین یعنی سیاستدان۔ سیاستدان وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کی حالات پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ملک کو بہتر بنانے کے لیے وہ اسمبلیز تک پہنچتے ہیں، اور پھر اپنے وسائل کو صحیح طور پہ اسٹڈی کر کے ایک بہتر لائحہ عمل دینے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی کسی نہ کسی حد تک یہ علم جو ہے بہت زیادہ کیا ہے، کارآمد ہے۔ تو اس کا اسکوپ جو ہے کافی پھیلا ہوا ہے۔ ٹریڈرز کی بات کریں تو ٹریڈرز کو بھی علم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا زیادہ پیدا ہو رہا ہے، کس کی کنزمپشن زیادہ ہے، کس کی کہنا چاہیے امپورٹ بہتر ہو سکتی ہے، کس کو ایکسپورٹ کیا جائے تو زیادہ فارن ایکسچینج جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اٹ از آلسو یوزفل سائنس فار دا ٹریڈرز۔ رولرز یعنی حکمرانوں کے لیے، کسی بھی ریاست کو چلانے والی جو حکومت ہوتی ہے اس کی یہ پرائرٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جنرل پیپل یعنی سٹیزنز کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کی زندگیوں میں آسائشیں لے کر آئے۔ لہٰذا یہ سب کرنے کے لیے رولرز کو اس علم کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے زمین پر، ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جغرافیکلی کون کون سے ریسورسز ہمیں دے رکھے ہیں اور اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ان کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پلس اٹ از ویری یوزفل فار دا اکانومسٹ۔ ماہرین معاشیات کے لیے علم بہت اہم ہے۔ ماہرین معاشیات کیا کرتے ہیں؟ ملک میں پائی جانے والی جو دولت ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ملک میں پائے جانے والے جو وسائل ہیں اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد بہترین پلاننگ کمنٹس بنا کر سجیسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، اور پلس گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذات کے لیے بھی اس میں فائدہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کون سا نیچرل ریسورس ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اس میں کیسے ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی دس واز دا اسکوپ اور امپورٹنس اور سگنیفیکنس آف اسٹڈی آف کمرشل جیوگرافی۔ اسی میں سے بعض اوقات شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کمرشل جیوگرافی جو ہے اس میں نے کہا تھا جیوگرافی بھی حصہ ہے اور اس کا کمرشل ویو بھی ہے، لہٰذا اگر آپ کو اس سبجیکٹ میں بہتر مارکس حاصل کرنے ہیں یا کمانڈ حاصل کرنی ہے تو یو شوڈ نو سم جنرل نالج۔ کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑے فائدے مند ہیں۔ تو جب اسٹوڈنٹ اس علم کو بطور علم لے کر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سارا علم حاصل کر لوں گا تو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اپنی زمین سے متعلق، اپنی فضا سے متعلق، اپنے ایٹماسفیئر سے متعلق، اپنے انوائرمنٹ سے متعلق۔ تو آپ کو بھی اس میں جتنا آپ بیونڈ دا لمٹ جا سکیں، مختلف سورسز سے اسٹڈی کریں، بکس اسٹڈی کریں، نوٹس اسٹڈی کریں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا علم بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس میں کامیابی کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو کھلے ذہن سے بہت ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے، وہ تمام نکات آپ کے کہیں نہ کہیں کام آئیں گے۔ فار ایگزامپل اس میں جگہ جگہ کانٹیننٹس کے نام آ جاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ شوڈ نو کہ کانٹیننٹس کیا ہیں۔ تو زمین کے بڑے بڑے خشک حصوں کو جہاں پر انسانی آبادی موجود ہے یا دیگر قدرتی وسائل موجود ہیں، ہر بڑے گریٹر لینڈ ماس کو ایک کانٹیننٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اینڈ یو ویری ویل نو ان ارلی کلاسز دیر آر 7 continents آن ارتھ۔ اس کرۂ ارض پر 7 بڑے زمین کے حصے ہیں، اور یہ ان کو میں نے لسٹ کر دیا ہے۔ ان پر بھی بعض اوقات آپ کے علم میں چیزیں آنی چاہیے، سوال ہو سکتا ہے یا MCQs میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ایشیا ہے، اٹ از فالوڈ بائی افریقہ، آسٹریلیا، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپ، انٹارکٹیکا۔ یہ 7 بر اعظم ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ نالج کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم جو ہے وہ ایشیا کہلاتا ہے، اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔
ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح سے ان تمام میں جو زیادہ آبادی والے کنٹیننٹس ہیں اس میں ایشیا ہے، افریقہ ہے، ساؤدرن امریکہ ہے، نارتھ امریکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میجر ہیں. پلس یورپ وہ کانٹیننٹ ہے جس میں ڈیزرٹ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی صحرا نہیں پایا جاتا. چھوٹی چھوٹی زمین ہو سکتی ہے لیکن ایک پراپر جو ٹکڑا ہے زمین کا جس پہ کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، انسان کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہو، اس کو ہم ڈیزرٹ کا نام دیتے ہیں. اور انٹارکٹیکا کیا ہے؟ فلی آئسی ہے، یعنی یہ مکمل طور پہ برف سے ڈھکا ہوا کیا ہے، بر اعظم ہے. تو یہ اس کے زمین کے کیا ہیں، بڑے 7 حصے ہیں جو کانٹیننٹس آف دا ورلڈ کہلاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹ اپنی زمین پر اگر آپ غور کریں تو زمین پر قدرت نے جو پانی جیسا ریسورس پیدا کیا ہے، اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پرسنٹیج دے رکھی ہے. اور یہاں دیکھیے گا زمین پر جو پانی کا حصہ ہے دیٹ از 71%، جس کو ہم 3 حصے پانی کہتے ہیں. تو 71% اگر میں اس میں ریمیننگ کر دوں تو صرف 29% آپ کے پاس زمین بچتی ہے جس پر انسان آباد ہے. وہ 7 بر اعظموں کی الگ الگ تقسیم ہے. ان اوشنز کا ذرا دیکھ لیں کیا ہے کہ اس میں سب سے بڑا اور گہرا اوشن جو ہے وہ پیسیفک اوشن کہلاتا ہے، یا بحر الکاہل کہتے ہیں اس کو. اور یہ ایسا بڑا سمندر ہے کہ اس میں اسی بعض جگہ ایسی گہری ہیں کہ پورا ماؤنٹ ایوریسٹ ڈوب جائے پتہ نہ چلے. دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، اور اس کا وہ مقام جو ہے فلپائن کے قریب ہے. اور فلپائن جو ہے وہ ظاہر ہے ایشیا میں آتا ہے. اس کے قریب ایک مقام ہے جس کو ماریانا ٹرینچ کہا جاتا ہے. اتنی گہری غار ہے وہ پانی کے اندر کہ ماریانا ٹرینچ کے اندر پورا ماؤنٹ ایوریسٹ غرق ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اٹلانٹک اوشن جس کو ہم بحر اوقیانوس کہتے ہیں، بہت تیز سمندر ہے، یہ 2nd لیول پر ہے. انڈین اوشن جس کو ہم بحر ہند کہتے ہیں، اور ہمارا جو سمندر جو اس کو ہم کہتے ہیں عربین سی. بیسیکلی اوشن بڑا ہوتا ہے، سی چھوٹا ہوتا ہے. سیز جو ہوتے ہیں یہ اوشن کا پارٹ ہوتے ہیں اور ان کی انٹرنیشنل لمٹس ہوتی ہیں، رائٹ. تو انڈین اوشن کا ہی پارٹ ہے ہمارا بحرۂ عرب، یا جس کو ہم عربین سی کہتے ہیں. اسی طرح ایک سمندر جو ہے وہ آرکٹک اوشن کہلاتا ہے، اور ایک سمندر انٹارکٹک اوشن کہلاتا ہے. جیسا کہ نام سے ہی واضح ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو ہماری زمین ہے، یہ زمین جو ہے مکمل طور پہ ایک کیا ہے، اسفیئر ہے. اسفیئر کہتے ہیں ایسی گول شکل کو کہ جس کے کسی پوائنٹ سے بھی آپ کسی طرف بھی اس کو ڈسٹینس ناپنے کی کوشش کریں، ہر سائڈ سے کیا ہوگا، برابر ہوگا. تو اس اسفیئر کے اگر ہم 2 حصے کر لیں تو یہ کہلاتا ہے ہیمسفیئر. ہیمسفیئر کہلاتا ہے. ہیمسفیئر مطلب اس کو ہاف کر دیا ہم نے مڈ سے. اب یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ اس کا نارتھ پول بن جاتا ہے، اور نیچے والا حصہ اس کا ساؤتھ پول بن جاتا ہے. تو یہاں جو سمندر پایا جاتا ہے وہ بھی انتہائی خطرناک ہے، جس کو ہم آرکٹک اوشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آرکٹک اوشن. اور یہاں جو زمین پہ سرکل بنتا ہے اس کو آرکٹک سرکل کا نام بھی دیا جاتا ہے. ایسے ہی بالکل بلو کیا ہے، یہ یہاں پر کیا ہے، انٹارکٹیکا ہے، لہٰذا یہ کہلاتا ہے انٹارکٹک اوشن. یہ ساؤدرن ہیمسفیئر کا حصہ، یہ ناردرن ہیمسفیئر ہے، یہ ساؤدرن ہیمسفیئر ہے. ہیمسفیئر کا مطلب زمین کے 2 برابر حصوں میں اس کو ہیمی کر دیا، آدھا کر دیا. تو امید ہے یہ آج کا جو نالج فل چیپٹر ہے اور تھوڑا سا لیکچر ہے یہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ نے ساتھ ساتھ اس کی لرننگ بھی کرنی ہے. کوشش کیجیے گا، دیکھیں ان کو یاد یوں کرنا ہے کہ کانٹیننٹ کے نام بھی ذہن میں ہو تو، اور کم از کم 10 سے 12 کنٹریز کے نام بھی آپ کو ریلیونٹ کانٹیننٹس کے آتے ہوں. یعنی ایشیا میں کون سے بڑے ممالک پائے جاتے ہیں ان کو لسٹ کر لیجئے. اٹس یور اون ایکٹیویٹی وچ پرووائڈ یو دا سینس آف کانفیڈنس کہ جناب ایشیا میں فرض کریں پاکستان ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا مالدیوز ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اس کو لسٹ کر لیں. افریقہ میں کون سے کنٹریز ہیں ان کے نام، آسٹریلیا میں کون سے کنٹریز ہیں ان کے نام. اس طرح سے آپ کا نالج بڑھتا چلا جائے گا. امید ہے یہ لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.